بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اہل سنت کے بہت بڑے علمی اور روحانی مرکز جو میرے برادر اکبر عاشق رسول، خادم قرآن، حضرت علامہ مولانا قاری نور محمد فاروقی رحمت اللہ علیہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت صاحب کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نصیب فرمائے اور مقام علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے محل کرامت پر فائز فرمائے۔ ان کے پیچھے جناب قاری محمد شفیق صاحب دامہ اقبالہ اور قاری صاحب قبلہ کے صاحبزادگان، ان کے چاہنے والے، ان کے محبین یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس مقدس رات میں سب کو اپنا محتاج رکھے، زندگی شان والی عطا فرمائے اور جب ہم دنیا سے جائیں تو موت ایمان والی عطا فرمائے۔ میں یہاں پر کوئی مہمان نہیں ہوں، قبلہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات سے، ان کے حکم پر، ان کی محبت پر میں حاضر ہوا تھا اور آپ نے، قاری صاحب قبلہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تا حیات آپ نے شب برات اور لیلۃ القدر کے ان مبارک اور مقدس راتوں میں ہمیں حاضر ہو کر سبق سنانا ہے۔ تو ان کے اس وعدے اور ان کی محبت کو نبھاتے ہوئے میں حاضر ہوں۔ بس تقریر جو ہے، میرا انداز دوسرے خطباء سے تھوڑا مختلف بھی ہے، جدا بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب قرآن پاک کی کوئی بات ہو نا، آپ بے توجہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ جو حضرات موبائل سے ویڈیو چوری چوری بنا رہے ہیں، جو بندہ اوپر بیٹھا وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے، تو یہ ویڈیو نہ بنائیں، کیونکہ آپ ویڈیو بناتے ہیں ساتھ والے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس اچھے موبائل ہیں، اللہ اس سے بھی قیمتی موبائل آپ لوگوں کو دے۔ بس حاضری ہو گئی، پتہ لگ گیا آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس کو بند کر دیں، کیونکہ ہمارے گفتگو جو ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا ہر جگہ پہ آپ کو سنائی دیتی ہے۔ تو آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں۔ جب میں کہتا ہوں اٹھ کے پیسے نہیں دینے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیسے اچھے نہیں لگتے، پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں، مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اور صاحب قرآن کے ذکر سے غافل ہو کر کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے کہیں بے نظر نہ ہو جائے۔
اس بے توجہی سے بچانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ توجہ رکھیں. تو آپ اگر تعاون کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی کیسٹ سن کر یا کسی عالم کی تقریر سن کر میں نہ تقریر کرتا ہوں نہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے استاد مکرم شیخ القرآن بیکی وقت حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی درس دیا تھا کہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی تقریر سن کے تقریر نہیں کرنی جب تک تم خود پڑھ نہ لو. اور الحمدللہ جو بات ہوگی آپ اس کو بعد میں بھی یاد رکھیں گے. یہاں میرے بڑے اچھے اچھے دوست بھی علماء مجلس کے اندر بھی تشریف فرما ہیں. شیخ صاحب قبلہ، یہ سارے برادران مجھ سے محبت رکھتے ہیں. شاہ صاحبان، یہاں سادات کرام بھی بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. آپ کے سامنے میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں لیلۃ القدر کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیلۃ القدر کہتے کس کو ہیں؟ یہ عزت والی رات کو اللہ نے مخفی کیوں رکھا ہے؟ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس امت کو دینے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ نے ہمیں یہ کیوں عطا کی ہے؟ اور پھر اس رات سے ہمیں فیض کیا ملتا ہے، برکات کیا ملتی ہیں؟ اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے. یاد رکھیے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، اور اگر یہ چاہتے ہو اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو. اب یہ قرآن نازل ہوا آج 1500 سال ہونے کے قریب ہیں. کوئی زیر سے زبر، زبر سے پیش تبدیل نہیں کر سکا. قرآن سے پوچھئے، قرآن آخر یہاں تو کتابیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ماخذ تبدیل ہو جاتے ہیں، پر تیرا یہ معجزہ، تیری کرامت ہے، قرآن کی کرامت ہے کہ آج تک کوئی الفاظ بدل ہی نہیں ہوا. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی قرآن کو اس طرح پڑھیں تو صحیح نہ جس طرح وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا سینہ مدینہ ہے، زبان پہ قرآن ہوتا ہے، دل میں صاحب قرآن کی محبت ہوتی ہے. تو قرآن خود ہی جواب دیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو خود نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا قرآن یہ بتا، قرآن کا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا محافظ کون ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے، واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب، ہم بھی آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے، ہم بھی خود خدا ہی ہے، ہم رب العالمین ہیں. قرآن بھی ہماری حفاظت میں ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ کہتے رہے تو پابندی نہیں ہے. یہ مجلس کے اندر بندہ جب سو جاتا ہے نا، مجھے تقریر بھول جاتی ہے، بیٹے اس طرح نہ بیٹھو، یا چوکڑی مار کے بیٹھیں یاد پہ. یہ جو پاؤں آگے کر کے بیٹھتے ہیں نا، یہ اچھی عادت نہیں ہے. جتنے حلال جانور ہیں نا، جتنے حلال جانور جن کو آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں، کوئی بھی پاؤں آگے کر کے نہیں بیٹھتا، صرف ایک ہی آگے کر کے بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے. کتنے علماء سادات کرام بیٹھے ہوتے ہیں، کتنی بری بات ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی، اور آگے سے پاؤں کر کے بیٹھ جائے. یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب والوں کی محفل ہے. ناراض نہیں ہونا، کسی نے ناراض نہیں ہونا. آج کی رات ناراض ہونا ہی نہیں، ویسے بھی ناراض نہیں ہونا کسی پہ، کیونکہ یہ جو دل ہے نا، یہ جس کے لیے ہے اسی کو رکھنا ہے. اگر ہم ناراضگیاں دل میں لے لیں گے تو پھر یہ دل بھر کا ڈیرا نہیں ٹھہرا، پھر تو سرائے بن گئی نا. کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے پیار ہے، نہیں، یہ دل اس رب العالمین کے لیے ہے، اس کے نبی کے لیے ہے، اس کی محبت کے لیے ہے، اس کے پیار کے لیے ہے. کسی اور کا نہ اس دل میں پیار آ سکتا ہے، نہ کسی کی ناراضگی آ سکتی ہے. تو قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ ہم نے واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب آپ کا ذمہ کرم بھی ہمارے ذمہ ہے. پھر قرآن سے پوچھا جائے، ہم تو کہتے ہیں قرآن کتاب کہتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟
تو قرآن خود کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، مجھے قرآن مجید کہتے ہیں، مجھے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ اور پھر قرآن سے اگر پوچھیں کہ آیا کہاں سے ہے تو کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اب یہ کلام ہو رہا ہے نا، کبھی اس طرح پیار سے قرآن پڑھیں تو صحیح نا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اور کس پر آیا ہے؟ فرماتا نزل علی محمد۔ سبحان اللہ کہنے کا میں عادی نہیں ہوں، لیکن آج میں کہلواؤں گا، کیونکہ اتنی بڑی بات آ رہی ہے، آپ کی خاموشی اچھی نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ میری تقریر پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ بولیں گے نا، سونے سے میری تقریر ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ بولتے رہیں۔ اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ سبحان اللہ کہتے رہے، میں اپنے لیے نہیں، پرانی بات کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے شفیق صاحب محسوس نہیں فرمائیں گے کہ پرانی بات کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام سے ملوائیے۔ وجہ کیا بنی؟ یوسف علیہ السلام جب شہنشاہ مصر بنے، شاہ مصر بنے، آپ نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا کہ اتنا گندم اناج لوگوں کو دینی ہے۔ ایک نوجوان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دگنا حصہ چاہیے، ڈبل چاہیے۔ انہوں نے کہا تیرا کیا تشخص ہے، تخصص ہے کہ تجھے ہم ڈبل دے دیں؟ اپنا تعارف تو کراؤ۔ اس نے کہا تمہیں کیوں تعارف کرواؤں، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے چلو، ان کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کے گئے، آپ نے پوچھا جوان کیسے آنا ہوا؟ حضور یہ جو حصہ آپ نے مقرر کیا ہے نا، مجھے دگنا چاہیے، ڈبل چاہیے۔ آپ نے فرمایا تیری حیثیت کیا ہے، تشخص کیا ہے، تخصص کیا ہے تیرا، بتاؤ۔ کہنے لگا حضور یہ جو زلیخا والا معاملہ ہوا تھا، تو وہاں ایک چھوٹے سے بچے نے پنگوڑے میں گواہی دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہاں دی تھی گواہی۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضور وہ بچہ میں ہوں، اب جوان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا دو اس سے نہ اٹھایا جا سکے، اس کو دگنے سے دگنا عطا کر دو۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو دگنے سے دگنا عطا کر دیا تو فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے یوسف، باقیوں کے لیے آدھا آدھا حصہ، ایک حصہ، اور اس کے لیے دو دو، خیر ہے۔ اب جانتے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور جانتا تو خدا بھی ہے کہ کیوں ڈبل دیا ہے۔ پھر پوچھتا ہے میرے پیارے یوسف یہ دگنا حصہ کیوں دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ چونکہ اس نے مجھے پاک کہا ہے اور میری پاکی کا اعلان کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو دگنا حصہ دیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف، جو تجھے پاک کہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی شان کے مطابق اس کو دوں گا۔ جو مجھے سبحان کہے، جو مجھے پاک کہے، جو میری حمد بیان کرے، جو میری توحید بیان کرے، جو مجھے واحد حقیقی مانے، جو میرے الہ ہونے پر یقین کرے، جو مجھے معبود برحق مانے، جو مجھے خدا مانے، میری عبادت کرے، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، پھر مجھے سبحان کہے، قیامت والے دن میں اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کروں۔ عزیزان محترم، قرآن کس پر آیا ہے؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہدن للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک مقام پہ ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ متقین کے لیے بھی ہدایت، لوگوں کے لیے بھی ہدایت۔ آیا کب ہے؟ کس دن آیا ہے؟ تو پھر قرآن کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں میں آیا ہوں۔ اچھا پھر اکیلا آیا ہے یا کسی کو لے کے بھی آیا ہے؟ آیا کس کے ساتھ ہے؟ کہتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، آیا میرا محبوب ہے، میں بھی اس کے ساتھ آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اکیلا نہیں آیا،
اچھا دن کو آیا ہے یا رات کو آیا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں عزت والی رات میں آیا ہوں۔ تو یارو جب یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن اترتا ہے، میرے آقا غار میں ہوتے ہیں، جبریل امی آتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ پڑھیے اقرا۔ یہاں ایک بڑا قابل توجہ نکتہ ہے، اقرا پڑھیے۔ اچھا اس پر بعض لوگ نا عدم توجہ کی بنا پر اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبوب نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ نہیں بنتا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے ترجمہ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں پڑھیے اقرا، آپ تو پڑھ لیں گے اقرا، اس میں پڑھا ہوا یا نہ پڑھا ہونے والی بات کیسی ہے؟ اور پھر یاد رکھیے جو نبی الامی کا معنی قرآن میں ہے نا، امی کا معنی خدا کی قسم ان پڑھ نہیں ہے۔ امی کا معنی کرنے والے تین گروہ ہیں، ایک جاہلوں کا گروہ ہے، ایک عالموں کا گروہ ہے اور ایک عارفوں کا گروہ ہے۔ جاہل کہتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ ہے، عالم کہتے ہیں نہیں نہیں، امی کا معنی ان پڑھ نہیں، امی کا معنی ہے کسی انسان نے جس کو نہ پڑھایا ہو۔ الرحمن علم القرآن، جس کو کوئی انسان نہ پڑھائے، جس کو خود رحمان پڑھائے اس کو امی کہتے ہیں۔ اور عارف کہتے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن امی کا معنی ہے عربی میں ام کہتے جڑ کو، ام کہتے روح کو، ام کہتے اصل کو، اور ام کہتے ہیں ماں کو۔ جب عربی میں کوئی اپنی ماں کو بلاتا ہے تو کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں۔ کہا محبوب امی اس لیے ہیں کہ جب ماں کے سامنے کسی کو سزا دی جا رہی ہو تو ماں برداشت نہیں کرتی، اپنے دوپٹے کے آنچل میں کبھی اس طرف چھپاتی ہے کبھی اس طرف چھپاتی ہے۔ میرے آقا نبی امی اس لیے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جلال کے ساتھ اپنے جو ہے نا نزول فرمائے گا، اور جب لوگوں کو سزا کا حکم ہوگا میرے آقا کملی کی اوٹ میں کبھی اس طرف چھپائیں گے کبھی اس طرف چھپائیں گے، اس لیے نبی الامی کہتے ہیں۔ اور ایک بات علمی بات، جب یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا محبوب پڑھیے اقرا، محبوب نے فرمایا ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہا میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ اب ابن عربی کو پڑھو، عشق والوں کو پڑھو، حضرت جنید بغدادی کو پڑھو، شاہ نجم الدین کبریٰ کو پڑھو۔ عشق والوں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، ان سے پڑھو، ان سے پڑھو۔ تو یار ان بچوں کو سائڈ پہ کر دو، یہ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر، یا تو پیچھے چل جاؤ بیٹے یا آگے آ جاؤ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھے، وہ کیمرے والے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں بچے کسی کے، پہلے ترتیب بنا کے بٹھا کر یار زبیر کوئی حال نہیں کرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماں انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب محبوب نے کیوں فرمایا میں نہیں پڑھتا؟ جبریل میرے یار کا نام لے گا تو پڑھوں گا۔ جیسے قرآن میں نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بے ادبوں نے ترجمہ کیا محبوب ہم نے معاذ اللہ جب تمہیں نقل کفر نباشت بھٹکا ہوا پایا، راستے سے ہٹا ہوا پایا تب ہدایت دی۔ جب عشق والوں سے معنی پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، معنی یہ ہے کہ دال کا معنی گمراہی نہیں ہوتا، ولدوالین سے گمراہی کا معنی نہ لو، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، ارے یہ میرے یار تو کبھی بھولے ہی نہیں ہے، بھٹکے ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی بھٹکے نہیں ہے۔ تو دال کا معنی گمراہ بنتا ہی نہیں، دال کا معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں اتنا گم ہو جانا، اتنا گم ہو جانا کہ اس کے سوا ہوش نہ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ تو غار ہرا میں جا کے عبادت کرتے ہیں، کبھی غار ثور میں آپ کو تو بھیجا تھا کہ میری توحید اور اپنی رسالت کا بتائیں۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی کیا ہوا محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت دی۔ تو فرمایا اب ادب والوں کا کیا معنی؟ فرمایا محبوب نے کیوں فرمایا؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تجھے تو رب نے فرمایا تھا جا کے اقرا نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کا نام لوگے تو لذت آئے گی، پھر پڑھوں گا اقرا بسم ربک۔ یہ جو میں علمی تقریر کر رہا ہوں آپ کے بچے اس طرح ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر میں نے عام تقریر کرنی ہے، موضوع بدل لینا ہے۔ تقریریں میں نے کئی تیار کی ہوئی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا یہاں آپ علماء بیٹھے، پڑھے لکھے دانشور بیٹھے، یہ اقرا سے وحی کیوں نازل ہوئی؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اکتب، لکھیے پڑھیے سے کیوں ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا جب لکھنے کا ہوگا حکم
تو لکھنے کے لیے قلم چاہیے، میرا یار قلم کا بھی محتاج نہ ہو، میرا محتاج ہو تب ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب محبوب علیہ السلام پر جب یہ وحی الہی نازل ہوئی تو اس وقت تو رمضان المبارک کی 27ویں نہیں تھی یا یہ تاریخ نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، عزت والی رات میں اتارا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، وہ تاریخ کچھ اور ہے، یہ قرآن جو بتا رہا ہے یہ بات اور ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن لوح محفوظ پر تھا، اللہ نے اس لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت پر اس عزت والے قرآن کو نازل کیا، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا اپناتے گئے قرآن اترتا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں جب وہاں بیت العزت پر عزت والا قرآن آیا وہ لیلۃ القدر تھی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب محبوب جو ادا اپناتے گئے، ہمارے استاد صاحب نا دور تفسیر پڑھا رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں کا ذکر ہوا تو میں نے سوال کر دیا حضور ایک بات بتائیں، یہ جو مزمل ہے، مزمل یا ایھا المزمل، مزمل جو ہے یہ بھی چادر ہے اور مدثر بھی چادر ہے، تو ایک کا نام مزمل کیوں ہے، ایک کا نام مدثر کیوں ہے تو دونوں چادر ہے، تو پھر ایک مزمل اور ایک مدثر کیوں؟ فعل بدی جواب دیا، فرمانے لگے بات یہ ہے محبوب کی ادائیں مختلف ہوا کرتی ہیں، کبھی یار چادر کو اوپر اوڑھ لے تو خدا اس کو مزمل فرما دیتا ہے، کبھی یار چادر نیچے بٹھا کے اوپر بیٹھ جائے اس کو رب مدثر بنا دیتا ہے۔ یہ پورا قرآن ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ یارو کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ بہتر رات آپ کو ملی کیوں ہے؟ یہ لیلۃ القدر تو باقی امتوں کے نصیب میں نہیں تھا، تمہیں کیسے ملا ہے؟ اور یہ 1000 مہینے سے بہتر کیوں ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے ہم دن میں نمازیں 5 پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے 30 رکھتے ہیں، زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپے دیتے ہیں، 1 لاکھ پہ 2500 دیتے ہیں، حج استطاعت پر ہے۔ اب ساری چیزیں ہمیں گنتی پر دی ہیں، کہیں ایام معدودات فرمایا ہے، کہیں کون سی گنتی بتائی ہے، کہیں کون سی گنتی بتائی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ عمل کریں، عبادت کریں، اس وقت گنتی کا حکم ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا گن گن کے اللہ اعمال نہیں لے گا، وہاں ترازو ہوگا، میزان ہوگا، دی ہے تو گنتی سے، لے گا تو تول کے آخر کیوں؟ جو ہے کہ نہیں ہے؟ جب دی ہے تو گنتی کر کے، جب لے گا تو پھر ترازو پہ تولنے کا کیوں حکم ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، یہ باقی امتیں گناہ کرتی ہیں، میں ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہوں، عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، لیکن یہ جو امت ہے عیب میں اور نقائص میں یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امت سے اعلیٰ ہے، محبوب تیری امت ساری امت سے اعلیٰ ہے۔ اب مفسرین سوال قائم کرتے ہیں کہ باقی امتیں گناہ کریں، اللہ ان کے گناہ تو بیان کرتا ہے، اچھائیاں نہیں بیان کرتا، اس امت کے گناہ نہیں صرف اچھائی ہے، کنتم خیر امہ۔ پھر اللہ کا کلام کا حسن دیکھیے، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو کچھ ہم کہہ دیں اس کو بدلی نہیں کرتے۔ جب یہاں کہا کنتم خیر امہ تو حشر میں تو کہیں نہیں کہے گا کہ یہ اچھی امت نہیں ہے۔ جو یہ فرمایا کنتم خیر امہ، جو یہاں اچھی ہے وہاں بھی اچھی ہے، کہا باری تعالیٰ اس امت کے اعمال اچھے نہیں مگر تیرا فرمان ہے یہ امت اچھی ہے، کیوں؟ فرمایا تمہاری نظر میں ان کے اعمال ہیں، میری نظر میں حضرت آمنہ کا لال ہے۔ میں والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، واللیل کی ظلم والے محبوب کو دیکھتا ہوں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے اپنے یار کو دیکھتا ہوں، علم نشرح کے سینے والے نبی کو دیکھتا ہوں۔ تم ان کے اعمال کو دیکھتے ہو، میں حضرت آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں۔ تم جو معیار مقرر کیے ہو، تم لوگوں کے نظروں پر اعمال پر نظریں رکھتے ہو، میں تو چونکہ نسبت ان کو میرے یار سے ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ان کی نسبت اعلیٰ ہے، اس لیے نسبت جن کی اعلیٰ ہے وہ خود بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، تنزل الملائکۃ والروح، اس پر روح الامین بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ آتے کس لیے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
تمہیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا یہ لیلۃ القدر کیوں ملی اور تول تول کے کیوں ہم نے دینا ہے؟ اس کا سبب ایک ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، فرماتے ایک وقت ایسا آیا جبریل امی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو امتیں ان کی عمریں زیادہ ہیں، 1000 سال 1500 سال کئی ہزار سال ہیں، اور محبوب آپ کی امت جو ہے ان کی عمریں کم ہوں گی 60-70 سال، بس اتنا، کوئی اللہ ماشاءاللہ 100 تک پہنچ جائے گا، ورنہ عمریں کم ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنین پر بوجھ آیا، ان کی عمریں زیادہ ہیں تو عمل بھی تو زیادہ ہوں گے، عمریں زیادہ ہیں تو ان کی شانیں بھی تو زیادہ ہوں گی، وہ نیکیاں بھی تو زیادہ کریں گے، بس دل قلب مصطفیٰ پر بوجھ آنے کی دیر تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو اپنے قلب نازنین پر بوجھ دینے کی ضرورت نہیں، عمریں کم ہوں گی، ہم راتیں ایسی دے دیں گے کہ جو اس رات میں جاگ لے گا 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، پھر ہم مقامات ایسے دے دیں گے کہ وہاں چلا جائے گا، ایک نماز پڑھے گا حرم میں تو 1 لاکھ کا ثواب عطا کر دوں گا، اور پھر مدینے جائے گا تو وہاں دگنا ثواب دے دوں گا، ہم راتیں بھی دے دیں گے، ہم دن بھی دے دیں گے، جمعے کی قبولیت کی ساتیں بھی دے دیں گے۔ محبوب آپ کو قلب نازنین پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم وہ مقامات، وہ دن، وہ راتیں اور وہ جگہ ایسی دے دیں گے، آپ کی امت 1 نماز پڑھے گی 1 لاکھ کا ثواب ہوگا، اس رات جاگے گی تو 1000 مہینے سے بہتر ثواب دے دوں گا، آپ کو بوجھ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر تول تول کے کیوں؟ محبوب اگر ہم نے گنتی کی تو یہ پوری نہیں کر سکتے، اور قانون کیا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں ہمارا عذاب نہیں ہوگا، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، جہاں آپ ہوں گے عذاب نہیں ہوگا۔ اور آپ نے امت کو کہاں ملنا ہے؟ عند الحوض، حوض کے پاس، عند المیزان، میزان کے پاس، عند الپل صراط، پل صراط کے پاس، اور پھر پل صراط کے پاس ایسے نہیں محبوب ملیں گے، اور میں جب امت میری پل صراط سے گزر رہی ہوگی ادھر ہم کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، سرے کی وہ کہتے ہیں نا شالا خیر نہ لاؤ، شالا خیر نہ لاؤ، شالا خیر نہ لاؤ، ایڈو امتی گزر سن اوپا سے محبوب فرمے سی شالا خیر نہ لاؤ، تو جلے محبوب فرماوے خیر نہ لاؤ تو ول جڑے اختیار مصطفیٰ دے قائل نہیں او ڈھا سن، جڑے اختیار منے دن آرام نال گزر وے سن۔ تو فرمایا ہر جگہ محبوب جب آپ کھڑے ہوں گے گنتی کریں گے تو یہ پورے نہیں آتے، پھر یہ چونکہ لیلۃ القدر میں جاگیں گے 1000 مہینے سے بہتر، یہ مکے جائیں گے 1 لاکھ کا ثواب، یہ بیت المقدس جائیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب، یہ مدینے آئیں گے۔ ایک جو بندی عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو اچھی بات ہوتی میں بیان کرتا ہوں بڑے شرح صدر کے ساتھ، اچھی بات کوئی بھی کرے گا میں اس کو بیان کروں گا اور نام لے کے بیان کروں گا، نام ان کا نام اشاعت الحق عصریہ ہے، دوسرے ہمارے مخالف ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو مکے جائے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، مدینہ جائے تو 2.5 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ دلیل کیا قائم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے، اٹھاؤ مسلم شریف اور بخاری شریف، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اپنے حرم سے میرے حرم کی برکتیں دگنی کر دے، توجہ نہیں فرمائی، اپنے حرم سے میرے حرم کی برکتیں دگنی کر دے، کہا جن کو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے وہ مکے میں 1 نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینے چلے جائے تو 1 کا 2 لاکھ کا ثواب ہے، اور 50,000 ثواب۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ 2.5 لاکھ کا ثواب وہ کہتے ہیں ملتا ہے۔ اب محبوب جو 1 پڑھے گا 2.5 لاکھ کا ثواب ہوگا، وزن تو زیادہ ہوگا نا، اور جو لیلۃ القدر میں جاگے گا 1000 مہینے سے بہتر رات ہوگی، تو محبوب تول کے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ یہ امت آپ کی شرمندہ نہ ہو، کیونکہ ان کی اعمال کی مجھے ضرورت نہیں، ان کی نسبت پختہ ہونا چاہیے، نسبت پختہ ہونی چاہیے۔ اب یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اشارہ دے کے گزر جاؤں گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبوب علیہ السلام کو لیلۃ القدر کا علم تھا؟ دیکھیں عربی کا ایک قانون ہے، جہاں وما ادرا کا آ جائے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پتہ ہے، وما یدری کا آ جائے تو پھر پتہ نہیں ہے، تو ادھر وما ادرا کا پتہ ہے اور پتہ ہے
صرف ایک بار بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر ہے، 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نے اس کا تعین اٹھا لیا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، پانی اور گارے کے اوپر میں سجدہ کر رہا ہوں، جا کے دیکھو، کہا جب یہ نشانی ہے تو لیلۃ القدر ہے، اور اسی وقت بارش آئی، اسی طرح جو محبوب نے دیکھا اسی طرح ہو گیا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اب وحی کی 2 اقسام ہے۔ تو بہرحال تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور محدثین نے لکھا، میرے آقا کے غلاموں نے، صحابہ نے نقل کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سال تعین اٹھا لیا تھا، پھر اللہ نے عطا کر دیا، اور تبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہاں پہ یدری کا نہیں ہے، یدری کا ہوتا تو مطلقاً پتہ نہیں، وما ادراک ہے، فرمایا اب اٹھایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کو پتہ ہو، نہ بتائے تو شان رحمت کے خلاف ہے، اور اگر بتا دے تو اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں، اگر یہ لیلۃ القدر کی برکت والی ہے، عزت والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی کیوں رکھا ہے، چھپایا کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جب اللہ اپنی نشانیوں کا اظہار کر دیتا ہے نا، جو اس کا انکار کرے اللہ ان کو مسخ کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ جو حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ جنت سے پتھر آئے ہیں، ان کی روشنیاں کہاں تک جاتی تھیں؟ جہاں تک اب حدود حرم کا تعین کیا ہے، ان کی روشنی وہاں تک جاتی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت یہ تم شکر ادا کرو، اللہ نے ان کی روشنی کو ہٹا لیا ہے۔ اگر یہ روشنیاں ہوتی اور تم یہ کہہ دیتے جنت کے پتھر نہیں، وہاں پہ جل جاتے، اللہ کا تم پر عذاب آتا، تم نے اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپایا اس لیے ہے کہ باتوں کو چھپانے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہ اظہار ہوتا، اس رات کوئی عبادت کر رہا ہوتا، اس کو تو 1000 سال کی عبادت ملتی، اور اگر کوئی گناہ کر لیتا تو اس کے کھاتے میں 1000 سال کے گناہ بھی تو پڑ جاتے۔ فرمایا چھپایا اس لیے ہے جو نیکی کرے اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے، اور اگر کوئی نہ کرے تو گناہ جو اس نے کیا وہی اس کو ملے، 1000 سال کے گناہ اس کے کھاتے میں نہ پڑے، اس لیے لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا ہے۔ اور کئی چیزوں کو چھپایا ہے۔ فرمایا ولایت کو ہم نے اس لیے چھپایا ہے کہ ہر بندے کو بندہ ولی سمجھ کے قدر کرے۔ جمعہ کی قبولیت کو، ساتھ کو اس لیے چھپایا ہے تاکہ تم ہر جمعے کی بابرکت ساتھ سمجھ کر ہر وقت دعا کرتے رہو۔ ہم نے قیامت کا علم اس لیے قیامت کو چھپایا کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرتے رہو۔ اور فرمایا اس رات کو بھی ہم نے اس لیے چھپایا ہے، اظہار کر دیتے اور تم سے گناہ ہو جاتا تو تم عذاب الہی میں آ جاتے، تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے چھپایا ہے۔ کسی سے خطا ہوتی ہے تو خطا ایک ہے، اور اگر کوئی عبادت جان بوجھ کے کر لے یا بھول کے تو 1000 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محبوب کو پتہ ہے، بتاتے نہیں، اگر بتاتے ہیں تو اس کی حکمت کے خلاف ہے، اور کیوں نہ بتائیں اگر علم ہو؟ نشانیاں تو بتا دی، یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی۔ اب یہاں بھی محبوب کا علم ہے، جو 21، 23، 25 اور 27 بتا دی، یہ بھی تو بتانا ہے کہ ان میں ہے۔ اگر مکمل مخفی ہوتا تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کون سی بات ہے۔ یہ علمی نقطہ آپ کی سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا۔ اور جیسے میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے جی آپ کہتے ہم نبیوں کو علم ہے، اگر نبیوں کو سب کو علم ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیوں کہتے کہ تم میرے بیٹے یوسف کو لے جاؤ گے، بعد میں آ کے کہو کہ بھیڑیا نے ان کو معاذ اللہ کھا لیا ہے؟ تو اگر پتہ ہوتا تو ایسے کیوں کہتے؟ میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا کیا تھا؟ کہ جی یہی کہا تھا بھیڑیا کھا لے گا۔ میں نے کہا یہی تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہوگا تم آ کے کہو گے یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب میری مجبوری ہے کہ میں تیاری علمی تقریر کر کے ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اتنا روتے ہیں۔ مثنوی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ غار میں گئے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ بازار میں گئے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو
مزار مقدسہ میں رکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں میں نے دیکھا جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ناز کو جنبش ہے، میں نے کان لگا کے سنا تو میرے آقا فرما رہے تھے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ صرف یہاں تک بات نہیں، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک دن مجھے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہ آیا، میری آنکھوں سے آنسو روا ہوئے کہ نہ جانے میرے محبوب کہاں چلے گئے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن ہو گئے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک غار میں جا کے دیکھتے ہیں ایک چرواہا کھڑا ہے اور بکریاں اس کی وہاں پہ کھڑی ہیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے نوجوان یہ بتا یہاں کوئی حسن والے، حسین چہرے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے کوئی محبوب تجھے نظر آئے؟ انہوں نے کہا جو تم باتیں کر رہے ہو ان کا مجھے علم نہیں۔ ایک حسین جوان ہے، تیسرا دن ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، نکیلے پتھر ہیں اور ایک ہی دعا کرے اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، ان کی آہو زاری اور گریہ زاری سے میری بکریوں نے بھی 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، کوئی چیز کھائی نہیں، رو رہی ہیں۔ نہ جانے یہ بکریاں تو ان کو جانتی ہیں کہ یہ نبی کتنا وفا والا ہے، کاش یہ امتی بھی جان جائے کہ میرا نبی کتنا وفادار ہے، کاش یہ امتی بھی جان جائے۔ تو اب یہ اللہ نے فرمایا میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا یہ فتنے فساد پھیلائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ لیکن کیا وجہ بنی آج لیلۃ القدر میں یہی فرشتے اجازت لے رہے ہیں کہ ہم اس امت کو جا کے سلام کراتے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ وجہ کیا ہے کہ آج اس رات یہی فرشتے اللہ کی بارگاہ سے اذن لے رہے ہیں کہ اے اللہ اجازت دے ہم جا کے سلام کریں۔ وجہ کیا ہے؟ 2 حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے جب کوئی بندہ زمین پر نیکی کرتا ہے نا، عرش کے کنگرے پر اس کی تصویر ہے، نیکی جب کرتا ہے تو اس کی تصویر سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ فرشتے نہ دیکھیں۔ اور دوسری تفسیر کبیر کے اندر تبیان القرآن کے اندر بھی یہ حدیث نقل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج فرشتے اس لیے آ رہے ہیں کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، جب یہ نیکیاں کرتے ہیں تو حکمت ہے میرے اس بندے کی زیارت کرو، دیکھو یہ کس طرح میری عبادت میں مشغول ہے، سارے خاندان کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے آیا بیٹھا ہے، اس نے بسترا چھوڑا ہے، نیند کو خیر بات کہہ کے بیٹھا ہے۔ اور جب یہ عیبوں میں پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ کہتے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو کتنا پاک ہے، اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اب ان کی نیکیوں کا اظہار دیکھ دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھیج جا کے ہم ان کو سلام کرائیں۔ اور حدیث پاک ہے جب روح الامین آتے ہیں نا، جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو آ کے سلام کرتے، ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں یہ جو علمی حلقات ہوتے ہیں یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ اور فرمایا بالخصوص رمضان المبارک میں جو کسی عالم کی زیارت کے لیے یا علمی مجلس کے لیے گیا تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو 700 نیکیاں عطا کرتا ہے، 700 گناہ معاف کرتے اور 700 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ تو اگر کوئی دین کی مجالس میں جاتا ہے ایک بات بھی سنتا ہے، یہاں تو کئی باتیں ہو جاتی ہیں، تو 1000 نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یاد رکھیں ہم تو تصوف والے، ہم تو ثواب کے لیے جاتے ہی نہیں، ہم تو جاتے ہی اس کے لیے گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے، ہم کہ تو راضی ہو جا، بس جب وہ راضی ہو جائے گا سب کچھ مل جائے گا۔ عزیزان محترم اب چونکہ پردہ ڈالا جاتا ہے عیبوں پہ، فرشتے آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے؟ یہی سوال صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روح الامین ہم سے ہاتھ ملائیں گے پتہ کیسے چلے گا؟ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آئے اور تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے آنسو بھر آئیں، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، ایک کیفیت طاری ہو جائے تو مبارک ہو، سمجھ جاؤ اس وقت روح الامین تمہیں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کون سی چیز محبوب نے چھپائی ہے امت کے لیے؟ سب کچھ تو بتایا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت جب یہ کیفیت تمہارے جسم پر وارد ہو جائے، یہ تو اس وقت آئے گی نا جب موبائل کو چھوڑیں گے، یہ اس وقت آئے گی تو ادھر ادھر دیکھنا چھوڑیں گے،
توجہ کریں گے اللہ کی طرف، رجوع الی اللہ ہوگا تو یہ کیفیت ہوگی۔ فرمایا جب ذکر کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے اس کی یاد میں، اس کی محبت میں تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے، جسم کے بال کھڑے ہو جائے، یہ کیفیت ہو جائے، جان عالم فرماتے ہیں اس وقت جبریل امین تم سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے۔ اور یہ کیفیت کب آتی ہے؟ یا لیلۃ القدر میں آتی ہے، یا پھر جب کوئی مدینے جاتا ہے پھر آتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مدینے آتا ہے، میری زیارت کے لیے آتا ہے، جیسے ہی وہ گھر سے چلتا ہے، اللہ نے مجھے یہ اذن دیا ہے میں اپنے روضے میں بیٹھ کے اپنے آنے والے غلام کو دیکھتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آنے والے غلام کو دیکھتا ہوں۔ یاد رکھیے بچوں، اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ محبوب ہر محفل میں آتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا اپنے گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی رشوت کے پیسوں سے میلاد کرے اور محبوب آتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ عقیدہ یہ آپ گنبد خضرا میں ہیں، ایک ایک غلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہر محفل میں آتے ہیں، یہ ضرور کہتے ہیں جہاں آنا چاہیں اللہ کی عطا سے آ سکتے ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ جب کوئی مدینے جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب وہ گھر سے چلے گا ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں مدینے جانے والے، جب گھر سے چلتے ہیں اگر یہ بھی تصور کر لیں میرا یار مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، عرش کے دلہا، شب اسرا کے دلہا دیکھ رہے ہیں، تو یہ جانے والوں کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ چل کے آتا ہے اور آ کے میرے روضے کے قریب آتا ہے، اگر سواری پر ہو تو فرشتے اسے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اگر وہ پیدل ہو تو فرشتے معانقہ کرتے، یعنی جپھی ڈال کے اس کو ملتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زائر آپ کی طرف آئے گا تو فرشتے ان سے ملیں گے، مصافحہ کریں گے، پتہ کیسے چلے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ میرا امتی، میرا غلام میرے روضے کے قریب آئے گا، اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ فرشتے یہ مدینے آنے والے کا استقبال کیوں کریں گے؟ فرمایا وہ اپنے نبی کے لیے چل کے آ رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے غلام کا خود استقبال کرتا، چونکہ شریعت ہے میں اپنے روضے انور میں ہوں، فرشتوں کو بھیجتا ہوں جاؤ میرے غلام کا استقبال کر کے میرے پاس لے آؤ، فرشتوں کو بھیجتا ہوں جاؤ میرے غلام کا استقبال کر کے لے آؤ۔ اور فرشتے آتے ہیں اور آ کے معانقہ کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف استقبال ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ملتا ہے؟ صرف استقبال ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ملتا ہے؟ تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس کا اکرام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جو میرے لیے میرے شہر میں مدینے میں چل کے آیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں کہوں گا او میری طرف مدینے آنے والے زائر، میرے امتی کدھر ہے؟ آجا، آج حوض کوثر سے لوگ قاسوں کے ساتھ پانی پی رہے ہیں، میں تجھے ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ید اللہ والے ہاتھوں سے یہ جام کیوں پلایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ میری طرف چل کے آیا، اب اس کی شان اور اکرام یہ ہے چونکہ یہ میرے لیے آیا تھا، میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کو جام کوثر عطا کر دوں گا۔ یہاں تک آپ کو قرآن پاک کی اس سورت کی تفسیر سمجھ آ گئی۔ اگلا سوال اور تقریر ختم کہ فرشتے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس سلام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تھاکے ہوں تو تقریر ختم کر دیں گے، بیٹھے ہوئے فرشتے سلام کیوں کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے 7 فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کی تھی سلام علی ابراہیم۔ کتنے فرشتے تھے؟ 7 فرشتوں نے کہا سلام علی ابراہیم، جس کو 7 فرشتے سلام کریں اس ابراہیم خلیل اللہ پر نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور لیلۃ القدر میں عرش کے آئے ہوئے لاتعداد فرشتے جس امتی کو سلام کریں اس پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، سلام کرنے والے فرشتے ہیں، سلام کرنے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سلام کرنے والا اللہ ہے۔
اگر اجازت ہے تو میں تھوڑی تشریح کر دوں اس میں، اجازت ہے نا آپ کی طرف سے؟ یار پریشان تو مجھے ہونا چاہیے کہ اور تقریریں ہیں، پریشان آپ کو بیٹھے آج خیر تو ہے آپ کو۔ فرشتے سلام کریں تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس امت پر فرشتے نازل ہوں سلام کریں تو نار جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرشتوں سے مقام ہے فرشتوں کے رسول کا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک علمی نکتہ ہے، اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لوگ گمراہ کب ہوتے ہیں؟ قرآن کی تفاسیر میں ہے کہ امتی تب گمراہ ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ علمی نکتہ ہے، خدا واسطے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ بندہ تب گمراہ ہوتا ہے امتی جب نبی کی توجہ ہٹے۔ بھئی دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دن کے لیے، پیچھے لوگوں نے بچڑا بنا لیا، اب وہ پھر دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب والا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے ناراض ہوئے کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم ان کو کچھ نہ کہو۔ امتی تب گمراہ ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹتی ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، امتی تب گمراہ ہوتا ہے جب توجہ ہٹتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم پر توجہ رہے، کوئی تو طریقہ بتا دیں کہ آپ توجہ رکھیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں سلام کرنا سکھایا ہے، اس امت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب تم مجھ پر سلام بھیجتے ہو، اور طریقہ ادب سلام یہ ہے جس کو سلام کرو یا جواب دو دیکھو بھی اسی کی طرف۔ جب تم کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، جس پر ہم توجہ کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان کو بڑا غصہ ہے کہ یہ صلاۃ و سلام والوں کو ہم پھرائیں گے، یہ جائز ہی نہیں ہے، تاکہ ان کی توجہ نہ ہو، یہ گمراہ ہو جائے ہماری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محبوب کو کثرت سے سلام کرو، اور جب کثرت سے آپ سلام کریں گے محبوب توجہ کریں گے، اور جب میرے آقا توجہ کریں گے آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور مجھے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، درود اور سلام والوں کے مرنے کے بعد دعا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے جنازے کے بعد دعا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے انہوں نے درود و سلام سے بغض رکھا، اللہ نے نعمت دعا ان کے ہاتھ سے چھین لی، کہا کہ تم میرے یار پہ درود اور سلام نہیں پڑھتے، اب تمہارے لیے دعا عرش معلیٰ پہ نہیں آئے گی، اب درود و سلام پڑھنے والوں کے جنازوں میں دعا ہوا کرے گی۔ اور یہ جو گمراہ ہوتا ہے، یاد رکھیں جو گمراہ ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی کسی کو پڑھ جاتا ہے، کبھی کسی کو پڑھ جاتا ہے، کبھی کسی کو پڑھ جاتا ہے، کبھی نبی جین کے خلاف، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، کبھی حضرت عثمان غنی، اور کبھی حضرت مولا علی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، کسی نہ کسی کے خلاف ہوتا ہے۔ بے ادب جو ہو جائے وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، گمراہ بے ادب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جس پر مستویٰ توجہ فرمائے وہ بے ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب جو نہیں ہوتا وہ نبیین کا غلام ہوتا ہے، وہ صدیقین کا غلام ہوتا ہے، وہ شہداء کا غلام ہوتا ہے، وہ صالحین، کاملین، واصلین، عاشقین کا غلام ہوتا ہے۔ مجھے قسم سے بتائیے اللہ کے گھر میں بیٹھے درود و سلام والے کسی کے گستاخ ہیں؟ نہیں ہیں، اس لیے یہ سلام پڑھتے ہیں، محبوب توجہ کرتے ہیں، یہ کسی کے گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، نہ بے ادب ہو سکتے۔ اب جس کو محبوب فرما دے وعلیک السلام یا امتی، اس کا خاتمہ بھی سلامت، اس کا رزق بھی، اس کا ایمان بھی، اس کا سب کچھ پھر سلامت رہتے، اور مرنے کے بعد نا قبر میں اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ یار جس کو فرشتے کہہ دے سلام علی ابراہیم، تو نار نمرود میں اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا، جس کو محبوب فرما دے وعلیک السلام یا امتی وہ قبر میں گلے گا؟ ہاں جی، نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کس لیے نہیں ہوتا؟ غلام ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب پر درود اور سلام پڑھنے والا ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، جب کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الحج ہے، حوالہ پتہ ہے آپ کو میں دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پا کے جب کوئی حاجی حج پہ جاتا ہے، 9 ذی الحج ہوتی ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لے گئے
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں ہو رہی تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا خاموش ہو جاؤ، ان کو کہو چپ کر جاؤ، میں نے کوئی خطبہ ارشاد فرمانا ہے۔ خطبہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا او مینا میں عرفات میں آنے والے میرے صحابہ، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارے لیے ہے، یہ بعد والوں کے لیے بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا مزاج، شریعت کا مزاج یہ ہے، جو کام تم کرو گے، جو نعمت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا اللہ وہی نعمت ان کو عطا کرے گا۔ اب جو قیامت تک عرفات کے میدان میں ہوگا، 9 ذی الحج ہوگی، حج پہ آیا ہوگا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے اللہ اس کو عرش سے سلام بھی بھیجے گا اور بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا، اور جس حاجی کو خدا سلام بھیج دے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ کبھی غریب بھی نہیں ہوتا، اور 400 اپنے خاندان کی قیامت والے دن شفاعت بھی کرتا ہے، یہ پاک بھی ہو گیا ہے اور لوگوں کو شفاعت کے ذریعے پاک کرتا بھی ہے۔ ایک بندہ نا حجاج بن یوسف کے پاس کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑے صحابہ کو تابعین کو شہید کروایا ہے۔ ایک بندہ چلا گیا اس کے پاس اور لوگوں نے کہا اب تو نہیں بچتا، قتل ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ وہ ظالم تو ہے، کہیں بے وقوف بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ظالم ہے، ذہین بھی ہے۔ اس نے کہا اگر ذہین ہے تو پھر مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ جب وہ گیا نا سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم۔ حجاج نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا 2 دفعہ تو پہلے جواب دے۔ اس نے کہا پھر تو مرتا ہے، 1 دفعہ اور بھی دے دے جواب۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا تو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کس لیے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے تجھے سلام کیا، تو نے 3 دفعہ کہا وعلیکم السلام، تجھ پر سلامتی ہو، تو بے وقوفوں کی حساب میں آ جائے گا، سلامتی بھی بھیجتا ہے پھر قتل بھی کرتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سلامتی بھی بھیجتا ہے اور پھر قتل بھی کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو حجاج نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ ہم تو ذہین ہیں، یہ ذہینوں کا بھی امام نکلا، بات صحیح کر گیا ہے، سلام بھی میں کروں اور پھر قتل بھی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ سلام کا جواب بھی دیں اور خدا بھی سلام کرے اور پھر قبر بھی خراب ہو اور کفن بھی میلا ہو اور جسم بھی ختم ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ آج کی رات فرشتے سلام ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا وجود اس جہان بھی برقرار رہے، اگلے جہان بھی برقرار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی میرا پروگرام نہیں تھا تقریر ختم کرنے کا، قاری صاحب کہتے کافی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ اب کافی رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔